السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان انفو۔ پاکستان کی آئینی تاریخ میں پارلیمنٹ کی بالادستی ایک ایسا تصور ہے جس کی چھاؤں تلے سیاستدانوں نے آئین تخلیق کرتے ہوئے یا پھر اس میں ترامیم کرتے ہوئے اپنے سینوں میں دبی ہوئی خود مختاری کی خواہش کا اظہار کرنے کی ہمیشہ کوشش کی ہے۔ خواہش یہ ہے کہ ہم سیاستدان عدلیہ سے برتر ہیں اور کوئی ہمیں قانون کے کٹہرے میں لا کر کھڑا نہیں کر سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ آئین کی وہ دفعات جو پارلیمنٹ کے طریقہ کار سے متعلق ہیں، ان میں سے دفعہ 69(2) میں لکھ دیا گیا ہے کہ مجلس شورا پارلیمنٹ کا کوئی افسر یا رکن جسے دستور کی روح سے یا اس کے تحت مجلس شورا میں ضابطہ کار یا انصرامی کارروائی کو مثبت کرنے یا نظم برقرار رکھنے کے اختیارات دیے گئے ہوں، ان اختیارات کے استعمال کی نسبت کسی عدالت کے اختیار کے تابع نہیں ہوگا۔ یہ معاملہ صرف آئین کے ساتھ ہی نہیں بلکہ جہاں کہیں بھی حکمرانوں کی نیت میں فطور آیا کہ وہ نظام انصاف کے سامنے جواب دہ نہ ہوں، انہوں نے ایسے تمام قوانین بنائے ہوئے خود کو عدالتوں کے دائرہ اختیار سے خارج کر دیا۔ اس کی تازہ ترین مثال فوجی عدالتوں کا قیام اور ان کو عام عدالتوں کی دسترس سے باہر رکھنا تھا۔ اس طرح ہر وہ کام جو انتظامی امور کے تحت سیاستدان یا بیوروکریٹ سر انجام دیتے ہیں، جیسے لاٹھی چارج، گولی چلانا، پولیس مقابلے مارنا وغیرہ، ان اقدامات کے ساتھ ایک لفظ اچھا یقین لکھ دیا جاتا ہے تاکہ تمام انتظامی اور سیاسی سربراہوں کو قانون کے شکنجے سے آزاد کروایا جا سکے، خواہ وہ لال مسجد کو خون آلود کر دیں یا ماڈل ٹاؤن میں 14 لوگوں کی جان لے لیں۔ عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پر ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ بھی آئین میں موجود ایسے اختیار کے استعمال کی آخری منزل ہے جس پہ وہ سپریم کورٹ کو جواب دہ نہیں۔ کچھ عرصہ صدر یا چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر ایسے اقدامات کیا کرتے تھے جنہیں عدالت جائز یا ناجائز قرار دیتی تھی، لیکن نواز شریف نے پارلیمنٹ کی بالادستی کے سنہرے اصولوں کے تحت آئین سے 58(2)(b) کا وہ صدارتی اختیار کھوج دیا اور پھر چین سے سو گیا کہ اب قیامت تک کوئی شخص حکومت برطرف کرنے کا خواب بھی نہیں دیکھ سکے گا۔ جس دن یہ اختیار آئین سے حذف کیا گیا، نواب اکبر بگٹی اس ایوان میں موجود تھے۔ واپس کوئٹہ لوٹے تو رات کو اپنے خانے کے معمول کی محفل میں زور سے قہقہ لگا کر کہنے لگے کہ نواز شریف نے آئین سے وہ سیفٹی والو نکال دیا ہے، اب فوج کے لیے براہ راست آنے کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہا۔ وہی ہوا کہ پہلے صدر غلام اسحاق خان اور صدر فاروق لغاری صدارتی حکم سے حکومتیں برطرف کرتے رہے، اب جنرل پرویز مشرف براہ راست فوج پاکستان کے ساتھ کرسی اقتدار پر آ کر بیٹھ گیا۔ عدلیہ کی دستری سے آزادی اور قانون کی گرفت سے بالاتر ہونے کے دیوانے ان سیاستدانوں کا یہ المیہ ہے کہ یہ ایک ایسی عدلیہ چاہتے ہیں کہ جب وہ برسر اقتدار ہوں تو ان کی غلام ہو، لیکن جب یہ خود اس آئین کی زد میں آتے ہیں تو اسی عدلیہ کو پکارتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان ایک ایسا انوکھا ملک ہے جس میں عدلیہ کا سیاسی کردار اپنی ایک تاریخ رکھتا ہے۔ جب کبھی معاملات عدالت میں گئے تو سیاستدان ہمیشہ دو گروہ میں تقسیم ہو گئے، ایک وہ تھے جو غیر آئینی اقدام کو ملک کی بقا کے لیے ضروری سمجھتے تھے، اور دوسرے وہ جو اس کے خلاف عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتے تھے۔ اس لیے عدالت نے جب بھی کبھی کوئی فیصلہ دیا وہ آج تک مسلسل متنازع چلا آ رہا ہے۔ آج سے ٹھیک 69 سال قبل 17 اپریل 1953 کو گورنر جنرل غلام محمد نے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے خواجہ ناظم الدین کی حکومت برطرف کی اور دستور ساز اسمبلی کو توڑا تو اسپیکر مولوی تمیز الدین عدالت عالیہ سندھ جا پہنچے۔ عدالت نے گورنر جنرل کے اس اقدام کو غیر آئینی قرار دیا تو یہ فیصلہ اگرچہ ایک متحد عدالت کا تھا، لیکن اسے کچھ سیاستدانوں نے عدالتی خود مختاری سے تعبیر کیا۔ اس فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت سپریم کورٹ جا پہنچی، جہاں جسٹس محمد منیر سربراہ تھے۔ انہوں نے عدالتی تاریخ میں پہلی دفعہ نظریہ ضرورت کا استعمال کیا اور گورنر جنرل کے اقدام کو قانونی قرار دیتے ہوئے لکھا، ضرورت اس فعل کو قانونی حیثیت دیتی ہے جو عام حالات میں غیر قانونی ہوتا ہے۔ یہ دوسرا عدالتی فیصلہ تھا جس کے سائے آج بھی پاکستان کی تاریخ پر گہرے ہیں۔ تیسرا عدالتی فیصلہ اس وقت آیا جب 17 اکتوبر 1958 کو
اسکندر مرزا نے آئین منسوخ کر کے مارشل لا نافذ کر دیا۔ اس کے خلاف اسی جسٹس منیر کی سپریم کورٹ کے سامنے مقدمہ درج ہوا، جسے 200 کیس کہا جاتا ہے۔ عدالت نے قرار دیا کہ فاتحہ انقلاب جائز ہوتا ہے، یعنی جو کوئی بھی اقتدار پر قبضہ کر لے وہی دراصل حاکم ہے۔ 27 اکتوبر کو فیصلہ آیا اور رات کو طاقت کے اصل مالک جنرل ایوب خان نے اسکندر مرزا کو ایوان صدر سے نکال کر اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ چوتھی دفعہ عدالت کا دروازہ عاصمہ جیلانی نے کھٹکھٹایا جب جنرل یحییٰ خان نے 25 مارچ 1969 کو ایوب خان کا عطا کردہ آئین معطل کر کے مارشل لا لگایا تھا۔ اس مقدمے میں فیصلہ چونکہ یحییٰ خان کی حکومت کے برطرف ہونے کے بعد کیا گیا تھا، اس لیے عدالت نے بہادری کے ساتھ لکھا، یحییٰ خان کی حکومت 20 دسمبر 1971 تک عملاً قائم تھی لیکن قانوناً ناجائز تھی۔ پانچویں دفعہ نصرت بھٹو نے عدلیہ کا دروازہ اس وقت کھٹکھٹایا جب 5 جولائی 1977 کو ضیاء الحق نے آئین کو معطل کرتے ہوئے اقتدار پر قبضہ کیا تھا۔ عدالت جسٹس انوار الحق کی سربراہی میں مارشل لا کے نفاذ کو جائز قرار دے دیا۔ چھٹی دفعہ جب ضیاء الحق نے 1988 میں جنیجو کی اسمبلیاں توڑی تو حاجی سیف اللہ خان عدالت جا پہنچے۔ مقدمے کے دوران ضیاء الحق کا طیارہ حادثے میں انتقال ہو گیا اور عدالت نے ایک دفعہ پھر بہادری کا ثبوت دیتے ہوئے ضیاء الحق کو غاضب قرار دے دیا، مگر بقول جنرل اسلم بیگ ان کے کہنے پر اسمبلی بحال نہ کی اور نئے انتخابات کی راہ ہموار کر دی۔ ساتویں دفعہ جب صدر غلام اسحاق خان نے 6 اگست 1990 کو بے نظیر کی حکومت برطرف کی تو اسے جسٹس افضل جلہ کی سربراہی میں عدالت نے توقع کے برعکس اس حکم کو ناجائز قرار تو دے دیا، مگر طاقت کے مراکز نے عدالت کا حکم نہ مانا اور صدر اور وزیر اعظم دونوں کو حکومت سے چلتا کیا۔ 9ویں دفعہ 5 نومبر 1998 کو فاروق لغاری نے اپنی ہی پارٹی کے وزیر اعظم بے نظیر کی حکومت کو برطرف کیا تو عدالت نے اس اقدام کو بھی جائز قرار دیا، لیکن اب چونکہ صدر کی یہ آئین اختیار ختم ہو چکا تھا، اسی لیے جنرل مشرف صاحب دھنتا ہوا 12 اکتوبر 1999 کو اقتدار کے ایوانوں میں داخل ہو گیا اور 10ویں دفعہ عدالت نے اس کے اس اقدام کو نہ صرف جائز قرار دیا بلکہ اسے آئین میں ترمیم کا اختیار بھی دے دیا۔ 10 بار دیے گئے ان فیصلوں کے علاوہ عدالتوں نے 2 وزرائے اعظم یوسف رضا گیلانی اور نواز شریف کو حکومت سے محروم بھی کیا ہے۔ ان تمام 12 فیصلوں کے بارے میں ہر کوئی الگ رائے رکھتا ہے۔ جو اختلاف رکھتا ہے وہ عدلیہ پر مسلسل کیچڑ اچھالتا رہتا ہے، بلکہ وہ جو ایک فیصلے سے خوش بھی ہوا تھا اگلے فیصلوں میں عدالت کے فیصلے کو چمک تو کبھی خوف اور کبھی مصلحت کا نام دیتا رہتا ہے۔ پاکستان کا آئین جن لوگوں نے تحریر کیا ہے انہوں نے اسے اس قدر مبہم رکھا ہوا ہے کہ آج 69 سال بعد بھی سیاستدان ایک بار پھر عدالت کے دروازے پر ہیں۔ جب تک تمام سیاستدان مل بیٹھ کر اس آئین کو اس انداز سے تحریر نہیں کرتے کہ آئین اور پارلیمنٹ کے اندر ہی ان کے مسائل کا حل موجود ہو، یا پھر کوئی الگ سے ایسا آئینی ادارہ قائم ہو جو ان کے درمیان تصفیہ کرا سکے، تو پھر اس وقت تک یہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ناظرین، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ کو گزارش ہے چینل سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو بر وقت آپ کو مل سکے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔